اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اسٹوڈینٹس، سورۃ انفال کا رکوع نمبر 8 ہمارا کمپلیٹ ہو چکا، اور رکوع نمبر 8 میں ہم نے آیات 59 to 64 کا ترجمہ با محاورہ اور لفظی کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اس کی تشریح بھی کی۔ اب ہم سورۃ انفال رکوع نمبر 8 سے ریلیٹڈ جتنے بھی شارٹ کوسچنس ہیں، لانگ کوسچنس ہیں اور ایم سی کیوز ہیں وہ ہم کریں گے۔ اسٹوڈینٹس، ایم سی کیوز آپ لوگ کو مارک کر دیے گئے ہیں، آپ ان کو ایک دفعہ خود سے ریڈ آؤٹ کر لیں گے اور اپنے یونیک نوٹس پہ پیج نمبر 66 to 67 پہ خود اس کو مارک کر لیں گے۔ سوال نمبر دیکھیے، مختصر سوالات آپ کے جو ہیں یہ دو ہیں۔ سوال نمبر 1، سورۃ انفال کی آیات میں جہاد کی تیاری کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا ہے؟ جواب: اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اور جہاں تک ہو سکے فوج کی جمعیت سے یعنی زور سے اور گھوڑوں کے تیار رکھنے سے ان کے مقابلے کے لیے مستعد رہو۔ آپ لوگوں نے یہ سورۃ انفال کی رکوع نمبر 8 میں ترجمے میں بھی آپ لوگوں نے پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاد کی تیاری کے لیے کیا حکم دیا کہ وہ جہاد کی تیاری کے لیے اپنے گھوڑے تیار رکھیں اور اس کے لیے چوکو چوبند رہیں۔ اسی سے اللہ کے دشمن اور تمہارے دشمنوں اور ان کے سوا اور لوگوں جن کو تم نہیں جانتے اور اللہ جانتا ہے حیبیت بیٹھی رہے گی، مطلب تمہارا رعب ان پر رہے گا۔ سوال نمبر 2 دیکھیے، رباط الخیل سے کیا مراد ہے؟ رباط الخیل سے مراد ہے پلے ہوئے گھوڑے جو جنگ میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ مسلمانوں کو سورۃ انفال میں دشمن کے خلاف تیار رہنے کے لیے سامان جنگ اور پلے ہوئے گھوڑے ہر وقت تیار رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ ہمارے 2 سوال کمپلیٹ ہو گئے، ان کو آپ اچھے سے یاد کر لیں گے۔ اضافی سوالات دیکھیے، اضافی سوالات کا سوال نمبر 1، یہ ہماری آیت کا مبارکہ کا ترجمہ ہے جو ہم رکوع نمبر 8 میں پڑھ چکے ہیں۔ ایک دفعہ آپ کو ریڈ آؤٹ کر دیتی ہوں۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ مِّن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ۔ ٹھیک ہے، ترجمہ: اور جہاں تک ہو سکے فوج کی جمعیت کے زور سے اور گھوڑوں کے تیار رکھنے سے ان کے مقابلے کے لیے مستعد رہو، اس سے اللہ کے دشمنوں اور تمہارے دشمنوں اور ان کے سوا اور لوگوں جن کو تم نہیں جانتے اور اللہ جانتا ہے حیبیت بیٹھی رہے گی۔ یہ آپ کا مختصر سوال نمبر 1 کا بھی یہی آنسر تھا۔ سوال نمبر 2 دیکھیے، هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین۔ ترجمہ: وہی تو ہے جس نے تم کو اپنی مدد سے اور مسلمانوں کی جمعیت سے تقویت بخشی۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ۔ اور ان کے دلوں میں الفت پیدا کر دی، اگر تم دنیا بھر کی دولت خرچ کرتے تب بھی ان کے دلوں میں الفت پیدا نہ کر سکتے، مگر اللہ ہی نے ان کے دلوں میں الفت ڈال دی۔ سوال نمبر 3 دیکھیے، یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حسبک اللہ، اللہ تم کو کافی ہے، ومن اتبعک من المؤمنین، اور مومنوں کو جو تمہارے پیروکار ہیں کافی ہے۔ یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تمہیں اور مومنوں کو جو تمہارے پیروکار ہیں انہیں اللہ کافی ہے۔ سوال نمبر 4 دیکھیے، یوفا سے کیا مراد ہے؟ یوفا کے معنی ہیں پورا پورا دیا جائے گا۔ یہ لفظ جس آیت مبارکہ سے لیا گیا ہے اس کا ترجمہ ہے، جو کچھ تم خدا کی راہ میں خرچ کرو گے اس کا ثواب تم کو پورا پورا دیا جائے گا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو حاصل کرنے کی خاطر اللہ کی راہ میں مال خرچ کرے گا، اس کو اس نیک عمل کا پورا پورا اجر و انعام دیا جائے گا، یعنی اس میں ذرا بھی کمی نہیں کی جائے گی۔ سوال نمبر 5، سورۃ الانفال میں اہل ایمان کو کفار پر رعب اور حیبیت قائم کرنے کے لیے کیا حکم دیا گیا ہے؟ جواب:
سورۃ انفال میں اہل ایمان کو کفار پر رعب و ہیبیت قائم کرنے کے لیے یہ حکم دیا گیا کہ اے مسلمانوں، تم اسلحے اور جنگی ساز و سامان کی مدد سے اور ظاہری قوت سے اور طاقت سے اللہ اور اپنے دشمنوں پر رعب و ہیبیت قائم رکھو تاکہ دشمن تمہاری طرف میلی آنکھ سے دیکھنے کی بھی ہمت نہ کریں۔ سوال نمبر 6، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم سے کیا مراد ہے؟ جواب، آیت مبارکہ کے اس حصے میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ جتنی تمہاری طاقت ہے اس کے مطابق دشمنان اسلام سے مقابلے کے لیے تیار رہو۔ دشمن خواہ کتنے ہی طاقتور کیوں نہ ہوں، اس سے خوف زدہ ہو کر رہنے کی اجازت نہیں ہے۔ تم اپنی استطاعت کے مطابق اپنی تیاری رکھو، انشاءاللہ خدا تمہارا حامی و ناصر ہوگا۔ یعنی تم خوف ڈر اپنے دل سے نکال دو، بلکہ جتنی تم استطاعت رکھتے ہو پلے ہوئے گھوڑوں کے ذریعے اور اپنی جمعیت کے ذریعے ان کو کیا کرو، تیاری رکھو، اور تاکہ تمہارے دشمنوں پر تمہاری ہیبیت اور رعب طاری رہے۔ اسٹوڈینٹس، رکوع نمبر 8 آیت نمبر 59 to 64 کے MCQs ہمارے ہو چکے ہیں، اور اس سے ریلیٹڈ جتنے بھی شارٹ کوسچنس تھے اور اضافی سوالات تھے، جتنے بھی تھے، یہ بھی آپ لوگ کو کروا دیے گئے ہیں۔ ان کو آپ لوگ اچھے سے یاد کر لیں گے۔ نیکسٹ انشاءاللہ رکوع نمبر 9 سٹارٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا اسٹوڈینٹس۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔